وما تكونوا في شأن وما تطلب منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبین وما تکونوا اور نہیں ہوتے تم فی شأن کسی حال میں وما تتلو اور نہیں پڑھتے منہ اس سے من سے کچھ قرآن ولا تعملون اور نہیں کرتے من عمل کوئی عمل الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پر شہوداً گواہ اذ تفیضون جب تم مشغول ہوتے ہو فیہ اس میں وما یعزب اور نہیں غائب عن سے ربک تمہارا رب من سے مثقال برابر ذرۃ ایک ذرہ فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السماء یا آسمان میں ولا اور نہ اصغر چھوٹا من سے ذالک اس ولا اور نہ اکبر بڑا الا مگر فی میں کتاب مبین کتاب روشن اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہ پڑھتا ہے اس میں سے کچھ قرآن اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام کہ ہم نہیں ہوتے حاضر تمہارے پاس جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ بر زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں پہلے قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے تھے وہ سراپا نور ہدایت شفاء قلوب نعمت عظمیٰ اور رحمت کبریٰ ہے پھر اشارہ کیا کہ ہدایت و بصیرت کی ایسی صاف روشنی کو چھوڑ کر لوگ اپنے اوہام و خیالات کے اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور خدا پر افتراء کر کے اس کے فضل نام کی ناقدری کرتے ہیں اس آیت میں مطالبہ کیا کہ لوگ کس حال میں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے آپ شب و روز مالک حقیقی کی وفاداری ہمدردی خلائق کی جن شون عظیمہ کی مظہر بنتے ہیں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان قرآن پڑھنے پڑھانے کے وقت ظاہر ہوتی ہے یعنی قرآن کے ذریعے سے جو جہاد آپ کر رہے ہیں وہ سب خدا کے حضور میں ہے اور لوگ جو کچھ اچھا یا برا معاملہ کرتے ہیں وہ سب بھی خدا کی نظر کے سامنے ہیں جس وقت مخلوق کوئی کام شروع کرتی ہے اور اس میں مشغول و منہمک ہو جاتی ہے خواہ اسے خدا کا تصور نہ ہے لیکن خدا اس کو برابر دیکھ رہا ہے فَإِن تَكُن تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاكَ زمین و آسمان میں دیکھنے والا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا یاد رکھو ان بے شک اولیاء اللہ کے دوست لا خوف نہ کوئی خوف علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ابن کثیر نے روایات حدیثیہ کی بنا پر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اولیاء اللہ خدا کے دوستوں کو آخرت میں احوال معاشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غمگین ہوں گے بعض مفسرین نے آیت کو کچھ عام رکھا ہے یعنی ان پر اندیشہ ناک حوادث کا وقوع نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں اور نہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر وہ مغموم ہوتے ہیں گویا خوف سے خوف حق یا غم سے غم آخرت کی نفی مراد نہیں بلکہ دنیا میں دنیاوی خوف و غم کی نفی مراد ہے جس کا استعمال مخالف اعداء وغیرہ سے ہو سکتا ہے وہ مومنین کو نہیں ہوتا
ہر وقت ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے اور تمام واقعات تکوینیہ کی خالی از حکمت نہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس اعتماد و اعتقاد کے استحضار سے انہیں خوف و غم نہیں ستاتا۔ میرے نزدیک لا خوف علیہم کا مطلب یہ لیا جائے کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوفناک چیز، ہلاکت یا معتدی نقصان دنیا و آخرت میں واقع ہونے والی نہیں۔ اگر فرض کیجیے دنیا میں صورتاً کوئی نقصان پیش بھی آئے تو چونکہ نتیجہ وہ ان کے حق میں نفع عظیم کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کو معتدی نقصان نہیں کہا جا سکتا۔ رہا کسی سبب دنیاوی یا اخروی کی وجہ سے ان کو کسی وقت خوف لاحق ہونا، وہ آیت کی اس تقریر کے منافی نہ ہوگا، کیونکہ آیت میں صورتاً کوئی نقصان پیش بھی آئے تو چونکہ نتیجہ وہ ان کے حق میں نفع عظیم کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کو معتدی نقصان نہیں کہا جا سکتا۔ رہا کسی سبب دنیاوی یا اخروی کی وجہ سے ان کو کسی وقت خوف لاحق ہونا، وہ آیت کی اس تقریر کے منافی نہ ہوگا، کیونکہ آیت نہ صرف یہ خبر دی ہے کہ ان پر کوئی خوفناک چیز نہ پڑے گی، یہ نہیں کہا کہ انہیں کسی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید لا یحزنون کے مناسب لا یخافون نافرمانے اور لا خوف علیہم کی تعبیر اختیار کرنے میں یہی نکتہ ہو۔ باقی لا یحزنون کا تعلق میرے خیال میں مستقبل سے ہے، یعنی موت کے وقت اور موت کے بعد غمگین نہ ہوں گے، جیسا کہ فرمایا علیہم تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، سورۃ نمبر 41 سورۃ فصلت آیت نمبر 30، اور فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتترکهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 103۔ واللہ تعالی اعلم بمرادہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وکانوا اور وہ رہے، یتقون تقویٰ کرتے رہے، جو لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ یہ اولیاء اللہ کی تعریف فرمائی، یعنی مومن متقی خدا کا ولی ہوتا ہے۔ پہلے کئی مواقع میں معلوم ہو چکا کہ ایمان و تقویٰ کے بہت سے مدارج ہیں، پس جس درجے کا ایمان و تقویٰ کسی میں موجود ہوگا، اسی درجے میں ولایت کا ایک حصہ اس کے لیے ثابت ہوگا۔ پھر جس طرح مثلاً 10-20 روپے بھی مال ہے اور 50، 100، 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ روپے بھی، لیکن عرف عام میں 10-20 روپے کے مالوں کو مالدار نہیں کہا جاتا جب تک معتدی مقدار مال دولت موجود نہ ہو۔ اسی طرح سمجھ لیجیے کہ ایمان و تقویٰ کسی مرتبے میں ہو، وہ ولایت کا شعبہ ہے، اور اسی حیثیت سے سب مومنین فی الجملہ ولی کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن عرف میں ولی اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ایک خاص اور ممتاز درجہ ایمان و تقویٰ پایا جاتا ہو۔ احادیث میں کچھ علامات و آثار اس ولایت کے ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً ان کو دیکھنے سے خدا یاد آنے لگے، یا مخلوق خدا سے ان کو بے لوث محبت ہو۔ عارفین نے اپنے مذاق کے موافق ولی کی تعریفیں کی ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ لہم ان کے لیے البشریٰ بشارت، فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، اور فی میں الآخرۃ آخرت، لا تبدیل تبدیلی نہیں، لکلمات باتوں میں اللہ ذالک یہ ہوا وہ الفوز کامیابی، العظیم بڑی۔ ان کے لیے خوشخبری دنیا کی زندگانی میں و آخرت میں بدلتی نہیں اللہ کی باتیں، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں کئی طرح کی بشارتیں مثلاً حق تعالیٰ نے انبیاء کی زبانی جو لا خوف علیہم وغیرہ کی بشارت دی ہے، یا فرشتے موت کے قریب ان کو کہتے ہیں وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سورۃ نمبر 41 سورۃ فصلت آیت نمبر 30۔ یا کثرت سے سچے اور مبارک خواب انہیں نظر آتے ہیں، یا ان کی نسبت دوسرے بندگان خدا کو دکھائی دیتے ہیں، جو حدیث صحیح کے موافق نبوت کی 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یا ان کے معاملات میں خدا کی طرف سے خاص قسم کی تائید و امداد ہوتی ہے، یا خاص اور کبھی خاص سے گزر کر عوام میں بھی ان کی مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور لوگ ان کی مدح و ثناء و ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دنیاوی بشارت کے تحت میں درجہ بدرجہ آ سکتی ہیں، مگر اکثر روایات میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا کی تفسیر روایات صالحہ سے کی گئی ہے، واللہ عالم۔ رہی بشارت اخروی، وہ خود قرآن میں منصوص ہے، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، اور حدیث میں بھی یہی تفسیر منقول ہے، یعنی اللہ کی باتیں اور اس کے وعدے سب پختہ اور اٹل ہیں، جو بشارتیں دی ہیں ضرور پہنچ کر رہیں گی۔
ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ ولا اور نہ يحزنك تمہیں غمگین کرے قولهم ان کی بات، ان بے شک العزت غلبہ للہ اللہ کے لیے جمیعا تمام، ہوا وہ السمیع سننے والا العلیم جاننے والا۔ اور رنج مت کر ان کی بات سے، اصل میں سب زور اللہ کے لیے ہی ہے، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اوپر سے اعدائے مکذبین کا ذکر چلا آتا تھا، ان کے بالمقابل دوستوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو دارین میں محفوظ رہنے کی بشارت سنائی۔ اسی سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمقوں اور شریروں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ غلبہ اور زور سب خدا کے لیے ہے، وہ اپنے زور تائید سے حق کو غالب و منصور اور مخالفین کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ وہ ان کی سب باتیں سنتا اور سب آلات جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات من فی الارض ما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ الا یاد رکھو، ان بے شک للہ اللہ کے لیے من جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، ومن اور جو فی الارض زمین میں، وما کیا کس یتبع پیروی کرتے ہیں الذین وہ لوگ یدعون پکارتے ہیں من دونی سوائے اللہ شرکاء شریک جمع یتبعون وہ نہیں پیروی کرتے الا مگر الظن گمان و ان اور نہیں ہم وہ الا مگر صرف یخرصون اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ سنتا ہے اللہ کا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں ہو، یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو پکارنے والے، سو یہ کچھ نہیں مگر پیچھے پڑے ہیں اپنے خیال کے، اور کچھ نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ یعنی کل زمین و آسمان میں خدائے واحد کی سلطنت ہے، جب سب جن و انس اور فرشتے اسی کے مملوک و مخلوق ہیں۔ مشرکین کا غیر اللہ کو پکارنا اور انہیں خدائی کا حصہ دار بنانا محض اٹکل کے تیر اور واہی تباہی خیالات ہیں، ان کے ہاتھ میں نہ کوئی حقیقت ہے نہ حجت و برہان، حالی اوہام و ظنون کی اندھیریوں میں پڑے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ہوا وہی الذی جو جس جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں، والنہار اور دن مبصرا دکھانے والا روشن، ان بے شک فی ذلک اس میں لآیات البتہ نشانیاں، یا قوم یسمعون یا قوم یسمعون سننے والا لوگوں کے لیے وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ چین حاصل کرو اس میں، اور دن دیا دکھلانے والا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ دن رات اور اندھیرے اجالے کا پیدا کرنے والا وہی ایک خدا ہے، اسی سے خیر و شر اور تمام متقابل اشیاء کی پیدائش کو سمجھ لو۔ اس میں مجوس کے شرک کا رد ہوگا۔ اور ادھر بھی لطیف اشارہ کر دیا کہ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد خدا روز روشن کو لاتا ہے اور دن کے اجالے میں دو چیزیں نظر آتی ہیں جو شب کی ظلمت میں دکھائی نہیں دیتی، ایسے ہی مشرکین کے اوہام و ظنون کے اندھیریوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے اس نے قرآن کریم کا آفتاب چمکایا جو لوگوں کو وصول الی اللہ کا ٹھیک راستہ دکھانے والا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ قالوا وہ کہتے ہیں اتخذ بنا لیا اللہ ولدا بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، ہوا وہ الغنی بے نیاز، لہو اس کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، انا نہیں عندکم تمہارے پاس، من کوئی سلطان دلیل، بہذا اس کے لیے، تقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ پر، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں ٹھہرا لیا اللہ نے بیٹا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، نہیں تمہارے پاس کوئی سند اس کی، کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ پر جب بات کی تم کو خبر نہیں۔ اس میں عیسائیوں کے شرک کا رد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی طور پر مسیح کو خدا کا معاذ اللہ صلبی بیٹا سمجھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی۔ خداوند قدس بالبداہت بیوی بچوں سے پاک ہے، اور اگر بیٹے سے مراد متبنی ہے تو خدا کو اس کی ضرورت کیا پیش آئی کہ ایک مخلوق کو متبنی بنائے؟ کیا معاذ اللہ اسے اولاد کی حسرت اور بیٹا نہ ہونے کا غم تھا، یا فکر تھی کہ اس کے بعد مال و دولت کا وارث اور اس کا نام روشن کرنے والا کون ہوگا، یا یہ کہ بڑھاپے اور حرج مرض میں کس سے سہارا ملے گا؟ العیاذ باللہ۔
وہ تو سب سے بے نیاز ہے اور سب ہر وقت اس کے محتاج ہیں۔ اسے بیٹے پوتے یا متبنہ وغیرہ کی احتیاج کہاں ہو سکتی ہے؟ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں، پھر مالک مملوک اور خالق مخلوق کے درمیان ان نسبتی رشتوں کی کہاں گنجائش ہے؟ یہ بڑی سخت بات ہے کہ خدا کی نسبت محض جہالت سے ایسی جھوٹی اور بے سند باتیں کہی جائیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، قل آپ کہتے ہیں بے شک الذین وہ لوگ جو یفترون کرتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، کہ جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ بھلائی نہیں پاتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ متاع کچھ فائدہ فی الدنیا دنیا میں، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعهم ان کو لوٹنا، ثم پھر نذیقهم ہم چکھائیں گے انہیں العذاب عذاب الشدید شدید بما اس کے بدلے كانوا یکفرون وہ کفر کرتے تھے۔ تھوڑا سا نفع اٹھا لینا دنیا میں، پھر ہماری طرف ہے ان کو لوٹنا، پھر چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ یعنی خدا پر جھوٹ باندھنے والے خواہ دنیا میں کیسے ہی طاقت رکھتے ہوں اور اپنے ساز و سامان پر مغرور ہوں، لیکن انہیں حقیقی بھلائی اور کامیابی ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے دن دنیا کے مزے اڑا لیں، انجام کار ان کا معاملہ خدا کی طرف رجوع ہوگا، جہاں سے اپنے جرائم کی پاداش میں نہایت سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے۔